پاسٹ ٹو پریزنٹ میں خوش آمدید۔ یہ ویڈیو اے آئی کی مدد سے بنائی گئی ہے، اس لیے تلفظ یا گرامر میں کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ہمارا مقصد دنیا کی عظیم کتابوں کو آسان طریقے سے سمجھانا ہے۔ اگر آپ دنیا کی اہم ترین کتابوں کے آسان خلاصے سننا چاہتے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم ہنری کیسنجر کی مشہور کتاب ورلڈ آرڈر کے پہلے 3 ابواب پر بات کر رہے ہیں۔ جی، کیسنجر جن کا بین الاقوامی تعلقات میں بہت بڑا نام ہے، اور یہ کتاب عالمی نظام کیسے بنا، کیسے بدلا اور مستقبل میں کیا چیلنجز ہیں، اس پر ایک خاص نظر ڈالتی ہے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد آج صرف کیسنجر کے خیالات کو سامنے رکھنا ہے۔ ان ابواب میں انہوں نے کیا دلائل دیے ہیں، انہیں آسان لفظوں میں سمجھنا ہے۔ جی ہاں، تو کیسنجر شروع ہی ایک بڑے سوال سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آج کی دنیا عجیب ہے، ایک طرف تو ہم سب ٹیکنالوجی سے، تجارت سے جڑے ہوئے ہیں، ہاں، پہلے سے کہیں زیادہ۔ لیکن دوسری طرف اتنی ہی افراتفری کا خطرہ ہے۔ بڑے ہتھیار ہیں، ریاستیں ٹوٹ رہی ہیں، ماحولیاتی تباہی، نئی ٹیکنالوجیز۔ اور اب فیصلے اتنی جلدی کرنے پڑتے ہیں کہ گہری سوچ کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم کسی ایسے دور میں جا رہے ہیں جہاں کوئی عالمی نظام ہی نہ ہو؟ یہ بڑا سوال ہے، اور کیسنجر فوراً کہتے ہیں کہ تاریخ میں کبھی بھی عالمی نظام کا کوئی ایک تصور نہیں رہا۔ اچھا؟ جی، چین کا اپنا نظریہ تھا، اسلامی دنیا کا اپنا، یورپ کا بالکل الگ، پھر امریکہ کا آیا، اور پرانے وقتوں میں رابطے تھے نہیں تو ہر کوئی سمجھتا تھا بس ہمارا نظام ہی ٹھیک ہے، باقی تو وہ وحشی ہیں۔ یعنی ہر کوئی خود کو ہی ایک نمونہ سمجھتا تھا۔ بالکل، اور یہیں کیسنجر وہ بنیادی بات لاتے ہیں جو پوری کتاب میں چلتی ہے، لیجٹمیسی یعنی جواز، اور پاور یعنی طاقت۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نظام صرف طاقت کے بل پر نہیں چل سکتا، عوام اور لیڈروں کو اسے منصفانہ یا جائز ماننا بھی ضروری ہے۔ یعنی نظام اور آزادی، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جی، کیسنجر یہی کہتے ہیں، نظام نہ ہو تو آزادی افراتفری بن جاتی ہے، اور اگر آزادی نہ ہو تو نظام جبر بن جاتا ہے اور لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ توازن کیسے بنتا ہے؟ کیسنجر نے کچھ مثالیں دی ہیں۔ ہاں، وہ مختصر ذکر کرتے ہیں، یورپ کا ویسٹ فالین نظام، آزاد ریاستیں، طاقت کا توازن، ایک دوسرے کے معاملات میں دخل نہ دینا، جو مذہبی جنگوں کے بعد آیا تھا۔ جی، پھر اسلامی تصور، ایک الہامی حکمرانی جو پوری دنیا کو امن سے متحد کرے، چین کا اپنا درجہ بندی والا نظام، اور امریکہ کا نظریہ کہ جمہوریت پھیلے گی تو امن خود آ جائے گا۔ اور آج کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج بڑی طاقتیں ویسٹ فیلین نظام کے کچھ اصولوں پر وہ عمل تو کرتی ہیں، لیکن کوئی خود کو اس کا محافظ نہیں سمجھتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اتنی الگ الگ ثقافتیں، تاریخیں، نظریے کسی ایک مشترکہ نظام پر متفق ہو سکتی ہیں؟ بہت بڑا سوال ہے۔ چلیں یورپ سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا باب اسی پر ہے۔ آخر یورپ کا نظام اتنا الگ کیوں تھا؟ کیسنجر کہتے ہیں یورپ کی خاص بات اس کی کثرت پسندی تھی، یعنی وہ شروع سے ہی بٹا ہوا تھا۔ مقدس رومی سلطنت نام کی تو تھی، مگر عملی طور پر کمزور تھی۔ والٹیئر کا مذاق بھی ہے نا؟ ہاں، نہ مقدس، نہ رومی، نہ سلطنت۔ بالکل، اور چرچ اور ریاست کی طاقتیں بھی کبھی پوری طرح ایک نہیں ہوئیں۔ شہنشاہ چارلز پنجم نے کوشش کی یورپ کو ایک کرنے کی، مگر ناکام رہے۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ یورپ کا مقدر شاید بٹے رہنا ہی ہے۔ تو یہ تقسیم ہی بعد میں نظام کی بنیاد بنی۔ کن چیزوں نے اس میں مدد کی؟ کیسنجر 3 بڑی تبدیلیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو دریافتوں کا دور، دنیا بڑی ہو گئی، نئے سوالات اٹھے۔ ہاں، نئی زمینیں، نئے لوگ۔ دوسرا پرنٹنگ پریس، خیالات بہت تیزی سے پھیلے، خاص طور پر پرانے یونانی رومی خیالات، فرد کی اہمیت۔ اور تیسرا شاید سب سے اہم، پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن۔ جی بالکل، مارٹن لوتھر نے جب چرچ کو چیلنج کیا تو اس سے صرف مذہبی نہیں، سیاسی تقسیم بھی بہت گہری ہو گئی۔ کئی بادشاہوں نے اسے اپنی طاقت بڑھانے کا موقع سمجھا۔ چرچ کی زمینیں وغیرہ۔ جی، اور اسی تقسیم نے یورپ کو 30 سالہ جنگ 1618 سے 1648 میں دھکیل دیا۔
یہ جنگ صرف زمین کی نہیں تھی، یہ نظام کے جواز، لیجیٹیمیسی کا بحران تھا۔ سوال یہ تھا کہ حکومت مذہب کی بنیاد پر چلے گی یا ریاست کے مفاد پر؟ بالکل۔ اور یہاں آتے ہیں فرانس کے کارڈنل ریشلے۔ یہ بڑا دلچسپ کردار ہے۔ ہاں، وہ تھے تو کیتھولک کارڈنل، لیکن انہوں نے کیتھولک ہیبسبرگ سلطنت کے خلاف پروٹیسٹنٹ ریاستوں کا ساتھ دیا۔ جی، یہیں سے وہ ریزون دیتا یعنی ریاستی مفاد کا نظریہ آیا۔ رشیلے کے لیے فرانس کی سلامتی سب سے اہم تھی۔ انہیں لگتا تھا ہیبسبرگ مضبوط ہو گئے تو فرانس پھنس جائے گا۔ تو انہوں نے مذہب سے زیادہ قومی مفاد کو دیکھا؟ بالکل، یہ بہت بڑی بات تھی۔ ریاست کو مذہب اور اخلاقیات سے اوپر ایک خود مختار اکائی سمجھا جانے لگا۔ تو اس لمبی تباہ کن جنگ کا انجام کیا ہوا؟ ویسٹفالیا کا امن معاہدہ؟ جی، 1648 میں کسنجر کہتے ہیں یہ کوئی عظیم اخلاقی فتح نہیں تھی بلکہ ایک عملی سمجھوتا تھا۔ ریاستیں تھک چکی تھیں، انہوں نے مان لیا کہ بھائی ہم ایک دوسرے کا مذہب نہیں بدل سکتے تو بہتر ہے ایک دوسرے کو برداشت کریں اور اندرونی معاملات میں دخل نہ دیں۔ اچھا، تو یہاں سے وہ خود مختاری، سوورینٹی کا اصول آیا کہ ہر ریاست اپنے علاقے میں آزاد؟ جی ہاں، خود مختاری، عدم مداخلت اور طاقت کا توازن، یہ بن گئے ویسٹفیلین نظام کے ستون۔ یورپ کا بٹا ہونا جو پہلے مجبوری تھی اب نظام کی بنیاد بن گیا۔ یہ نظام کسی اونچے اخلاقی اصول پر نہیں بلکہ ریاستوں کے اپنے مفاد اور طاقت کے توازن پر تھا۔ بالکل، اور یہ نظام بھی ہمیشہ پرامن نہیں رہا، چیلنجز آتے رہے۔ جیسے فرانس کے لوئی 14 یا پھر نیپولین، انہوں نے تو پورے یورپ پر قبضہ کرنا چاہا تھا۔ جی، لوئی 14 کو تو باقی ریاستوں نے مل کر روک دیا، وہی طاقت کا توازن۔ پھر پرشیا جیسی نئی طاقتیں آئیں جیسے فریڈرک عظیم، جنہوں نے ریاستی مفاد کے لیے جنگ کو جائز سمجھا۔ لیکن سب سے بڑا چیلنج آیا فرانسیسی انقلاب سے۔ فرانسیسی انقلاب اس ویسٹفالین نظام سے اتنا الگ کیسے تھا؟ دیکھیں، ویسٹفالین نظام ریاستوں کے درمیان تعلقات کا تھا۔ فرانسیسی انقلاب نے ریاست کے اندرونی نظام یعنی جمہوریت، عوامی مرضی کو پوری دنیا پر لاگو کرنے کا نعرہ لگایا۔ اچھا، اس نے قوم پرستی کو ایک نظریاتی جنون کو ہوا دی، کہا کہ تمام بادشاہتیں ختم ہونی چاہیے۔ جنگ ایک عالمی مشن بن گئی۔ اور نیپولین نے اسی جذبے کو فوجی طاقت سے ملا دیا؟ جی، اور وہ کسی توازن، کسی حد کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ پوری دنیا کو اپنی مرضی سے بدلنا چاہتا تھا۔ تو نیپولین کی شکست کے بعد یورپ نے پھر سے نظام بنانے کی کوشش کی ہوگی۔ یہ ہمیں دوسرے باب کی طرف لاتا ہے، توازن طاقت کا نظام اور اس کا انجام۔ یہاں روس کا ذکر آتا ہے جسے کسنجر معمہ انگما کہتے ہیں۔ کیوں؟ روس کا معاملہ واقعی پیچیدہ ہے۔ وہ یورپ میں بھی ہے، ایشیا میں بھی۔ اس کی تاریخ مغرب سے الگ ہے۔ منگول حملوں نے اسے مشرق کی طرف موڑا۔ جب یورپ میں ریفارمیشن وغیرہ ہو رہی تھی۔ جی، روس میں مطلق العنان زار شاہی تھی اور ایک خاص مذہبی قومی شناخت تھی، مقدس روس، تیسرا روم وغیرہ۔ وہ مغرب سے مختلف تھا۔ تو کیا وہ ویسٹفالین نظام میں ٹھیک سے فٹ نہیں ہوتا تھا؟ کسنجر کا خیال ہے کہ روس ہمیشہ سے اس نظام کے اصولوں کو، خاص طور پر توازن اور حدود کو چیلنج کرتا رہا ہے۔ پیٹر اعظم نے کوشش کی اسے مغربی بنانے کی، لیکن اس کی وہ توسیع پسندی، وہ عدم تحفظ، وہ قائم رہا۔ یعنی وہ یورپی توازن کا حصہ بنتا تھا مگر اپنی شرائط پر۔ ایک طرح سے جی ہاں۔ اب نیپولین کے بعد ہوئی وینا کانگریس 1814-15، اس نے یورپ کو دوبارہ ترتیب دینے کی کوشش کی۔ اس کا کیا طریقہ تھا؟ دو چیزیں تھیں۔ ایک تو طاقت کا نیا توازن، خاص طور پر فرانس کو قابو میں رکھنے کے لیے جرمن ریاستوں کو تھوڑا مضبوط کیا گیا۔ دوسرا لیجیٹمیسی، یعنی جواز کا ایک مشترکہ تصور جو اس وقت بادشاہتوں کے استحکام اور انقلاب کے ڈر پر مبنی تھا۔ اور اس نظام کو چلانے والے کون تھے؟ برطانیہ، روس، آسٹریا، پرشیا۔ انہوں نے مل کر ایک طرح کی گارنٹی دی۔ یہ نظام کب تک چلا؟ اس میں میٹرنک اور بسمارک کا کیا کردار تھا؟ دیکھیں، یہ نظام کوئی 100 سال تک بڑی جنگ کو ٹالنے میں کامیاب رہا، لیکن اندرونی طور پر کمزور ہوتا گیا۔ میٹرنک جو آسٹریا کے تھے، وہ پرانے نظام، مشترکہ اقدار، استحکام پر زور دیتے تھے، قدامت پسند تھے۔ جی، لیکن بسمارک، پرشیا والے، وہ بالکل مختلف تھے۔
وہ خالص طاقت کی سیاست، ریئل پولیٹک پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے قوم پرستی کو استعمال کیا، جرمنی کو متحد کیا 1871 میں، لیکن اس چکر میں پرانے اتحاد توڑ دیے اور طاقت کا توازن بہت بری طرح بگاڑ دیا۔ جرمنی کے متحد ہونے سے توازن کیسے بگڑا؟ متحدہ جرمنی اتنا بڑا اور طاقتور تھا کہ وہ اکیلے ہی کسی بھی پڑوسی کو ہرا سکتا تھا۔ اب یورپ میں کوئی حقیقی توازن رہا ہی نہیں تھا۔ اور وہ جواز کا مشترک تصور بھی ختم ہو گیا تھا۔ ہاں، وہ تو کب کا کمزور ہو چکا تھا۔ اب سب کچھ طاقت کا کھیل تھا۔ فرانس جرمنی کا پکا دشمن بن گیا۔ بسمارک کے جانے کے بعد تو سفارتکاری بالکل ہی وہ بے لچک ہو گئی۔ اور پھر پہلی جنگ عظیم، کیا وہ ہونی ہی تھی؟ کسنجر کا تجزیہ یہ ہے کہ رہنماؤں نے خطرے کو صحیح سے سمجھا نہیں، فوجی ٹیکنالوجی، وہ موبلائزیشن کے پلان، سخت قسم کے اتحاد، ان سب نے مل کر سفارتکاری کی گنجائش ہی ختم کر دی۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ سراجیو والا پورے نظام کو لے ڈوبا۔ جی، وہ نازک توازن جو تھا طاقت اور جواز کا، وہ بالکل ہی ٹوٹ گیا۔ جنگ عظیم اول کے بعد بھی تو کوشش ہوئی تھی نظام بنانے کی، لیگ آف نیشنز وغیرہ، وہ کیوں نہیں چلی؟ کسنجر کہتے ہیں کہ ورسائے معاہدہ بنانے والوں نے طاقت کے پہلو کو نظر انداز کیا۔ اصول تو بہت اچھے تھے، خود ارادیت وغیرہ، لیکن ان کو نافذ کون کرتا؟ ہاں، طاقت تو چاہیے ہوتی ہے اصولوں کے پیچھے۔ بالکل۔ جرمنی، سوویت یونین مطمئن نہیں تھے، امریکہ الگ ہو گیا، برطانیہ ہچکچا رہا تھا، فرانس اکیلا تھکا ہوا تھا۔ اس کمزوری نے ہٹلر جیسے لوگوں کو موقع دیا۔ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد کیا فرق آیا؟ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپی توازن والا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اب نظام عالمی تھا اور دو طاقتوں کے گرد گھومتا تھا، امریکہ اور سوویت یونین۔ سرد جنگ کا دور۔ یورپ خود تقسیم ہو گیا تھا۔ جی، مغربی یورپ کی سلامتی تو امریکی ایٹمی طاقت پر منحصر تھی۔ اور آج سرد جنگ کے بعد یورپ کا مستقبل پھر سوالیہ نشان ہے۔ کیا وہ ایک بنے گا یا بٹا رہے گا؟ یہ سوال ہمیں تیسرے باب کی طرف لاتا ہے، اسلامزم اور مشرق وسطیٰ۔ یہاں عالمی نظام کا تصور یورپ سے کتنا مختلف ہے؟ کسنجر کے مطابق اسلامی تہذیب کا اپنا ایک بالکل الگ عالمی نظام کا تصور تھا۔ یہ 7ویں صدی میں آیا اور بہت تیزی سے پھیلا۔ اس کا بنیادی خیال کیا تھا؟ بنیادی خیال ایک واحد الہامی حکومت کا تھا جو پوری دنیا میں امن اور انصاف لائے گی۔ دنیا 2 حصوں میں بٹی تھی، دارالاسلام جہاں اسلامی قانون چلتا تھا، اور دارالحرب یعنی کافروں کا علاقہ۔ اور مقصد یہ تھا کہ دارالحرب بالآخر دارالاسلام میں شامل ہو جائے۔ تو وہ ریاستوں کی برابری، خود مختاری والا ویسٹفیلین تصور اس سے بالکل مختلف تھا۔ جی بالکل مختلف۔ سلطنت عثمانیہ نے کئی صدیوں تک اسی تصور کو آگے بڑھایا۔ وہ یورپ کے لیے ایک بڑا چیلنج تھے۔ وہ خود کو خلیفہ سمجھتے تھے اور یورپ کی تقسیم کو اپنے فائدے میں دیکھتے تھے۔ بالکل۔ سلطان محمد فاتح نے اطالوی ریاستوں سے کہا بھی تھا کہ دنیا میں ایک ہی سلطنت، ایک ہی عقیدہ اور ایک ہی حکمران ہونا چاہیے۔ لیکن پھر وقت بدلا، عثمانی طاقت کم ہوئی، خاص طور پر 1683 میں ویانا کا محاصرہ ناکام ہونے کے بعد۔ 19ویں صدی تک تو وہ یورپ کا بیمار آدمی کہلانے لگے۔ اور جب پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی تو اس کے علاقوں کا کیا بنا؟ کیا وہاں ویسٹفالین نظام آ گیا؟ ایک طرح سے ہاں، لیکن زبردستی۔ یورپی طاقتوں، خاص طور پر برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطیٰ کا نقشہ اپنی مرضی سے بنایا، نئی ریاستیں بنائیں، مصنوعی سرحدیں، اکثر مصنوعی سرحدیں، اور ان پر یورپی طرز کا سیکولر قومی ریاست کا ماڈل تھوپنے کی کوشش کی، جس کی وہاں کوئی گہری جڑیں نہیں تھیں۔ اور اسی وقت بالفور اعلامیہ نے فلسطین میں ایک بہت پیچیدہ مسئلہ شروع کر دیا۔ تو اس پر مقامی رد عمل کیا ہوا؟ کسنجر 2 بڑے رجحانات بتاتے ہیں۔ ایک تھا پین عربزم، نسل اور زبان کی بنیاد پر ایک متحدہ عرب قوم کا نظریہ، جیسے مصر کے ناصر تھے۔ اور دوسرا تھا سیاسی اسلام یا اسلامزم۔ یہ مذہب کی بنیاد پر شناخت اور نظام چاہتے تھے، جیسے اخوان المسلمون۔ شروع میں تو سیکولر قوم پرست فوجی لیڈر جیسے ناصر، صدام، اسد وہ زیادہ کامیاب ہوئے۔
لیکن ان کی حکومتیں بعد میں ناکام ہوئیں۔ جی، اور ان کی ناکامیوں نے اسلام پسندوں کو جگا دی۔ اسلام پسندوں کا نظریہ کیا تھا؟ وہ موجودہ نظام کو کیسے دیکھتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سیکولر حکومتیں مغرب کی نقل ہیں اور ناکام ہیں۔ مسلمانوں کے مسائل کا حل صرف اسلامی نظام، شریعت اور امت کے اتحاد میں ہے۔ تو وہ موجودہ قومی ریاستوں کو نہیں مانتے تھے؟ نہیں، وہ انہیں غیر اسلامی اور ناجائز سمجھتے تھے۔ حسن البنا، سید قطب، پھر ایران میں آیت اللہ خمینی، ان سب نے ایک وسیع تر اسلامی نظام کی بات کی۔ وہ مغرب اور سوویت یونین دونوں کے خلاف تھے۔ یعنی وہ پورے ویسٹفیلین نظام کو ہی چیلنج کر رہے تھے، قومی ریاست، سرحدیں، خود مختاری۔ بالکل۔ خمینی نے تو ایران میں انقلاب کو خدا کی حکومت کا پہلا دن کہا اور باقی مسلم حکومتوں کو بھی غیر قانونی قرار دیا۔ کسنجر کہتے ہیں کہ سنی اور شیعہ اسلام پسندوں میں چاہے جتنے اختلافات ہوں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو موجودہ علاقائی نظام ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ عرب بہار نے اس صورتحال کو کیسے بدلا؟ مغرب تو اسے جمہوریت کی امید سمجھ رہا تھا۔ عرب بہار نے پرانی آمریتوں کو ہلایا ضرور، لیکن کسنجر کے مطابق اس نے ریاستوں کو بہت کمزور بھی کر دیا۔ لیبیا، شام، وہاں حکومتیں کمزور ہوئیں تو خانہ جنگی شروع ہو گئی، بڑا انسانی المیہ ہوا۔ اور اس خلا میں پھر انتہا پسند گروپ آئے۔ جی، جیسے دولت اسلامیہ، آئسل، انہوں نے تو خلافت کا اعلان کر دیا اور کہا کہ ہم یہ سرحدیں مٹا دیں گے۔ یہاں ویسٹ فیلین اصول، ریاست کی خود مختاری، عدم مداخلت، ان سب کی دھجیاں اڑ گئیں۔ فلسطین کا مسئلہ اس ساری تصویر میں کہاں ہے؟ فلسطین کا مسئلہ تو کئی دہائیوں سے جل رہا ہے۔ عرب دنیا کے لیے یہ ایک قومی ذلت اور ناانصافی کی علامت ہے۔ کسنجر کہتے ہیں کہ سادات اور رابن جیسے لیڈروں نے قومی مفاد، ویسٹ فالین اصول پر امن کی کوشش کی مگر مارے گئے۔ اور آج اسلام پسند تنظیمیں جیسے حماس، حزب اللہ، وہ اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ جی، وہ جہاد کی بات کرتی ہیں، اور امن اس لیے بھی مشکل ہے کہ کون سی عرب ریاست ضمانت دے جب وہ خود اندرونی یا بیرونی مسائل میں گھری ہوئی ہیں۔ اس سارے پیچیدہ منظرنامے میں سعودی عرب کا کردار بھی بڑا اہم ہے۔ وہ امریکہ کا اتحادی بھی ہے، مگر اس کا اپنا نظام بالکل الگ ہے۔ ہاں، کسنجر سعودی عرب کو ویسٹ فالین نظام کی ایک مثال کے طور پر دیکھتے ہیں کہ کیسے مختلف نظام اور نظریات والے ممالک بھی مشترکہ مفاد پر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ لیکن سعودی ریاست کی بنیاد تو وہابیت پر ہے۔ جی، اسلام کی ایک سخت گیر تشریح پر، اور سعودی عرب نے ایک طرف امریکہ سے اتحاد رکھا، دوسری طرف دنیا بھر میں وہابیت کی تبلیغ بھی کی۔ کسنجر کا نقطہ یہ ہے کہ اس تبلیغ نے انجانے میں اس جہادی سوچ کو بھی فروغ دیا جو بعد میں خود سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ بن گئی۔ تو آج سعودی عرب خود بھی خطے کی کشمکش میں الجھا ہوا ہے، ایران کے ساتھ۔ جی، ایک تو ریاستوں اور غیر ریاستی عناصر اسلام پسندوں کے درمیان جنگ ہے، دوسرا شیعہ اور سنی کی تقسیم ہے جس میں ایران اور سعودی عرب مخالف کیمپوں کے لیڈر سمجھے جاتے ہیں۔ تو کیا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس پورے خطے میں ریاست کا ادارہ ہی کمزور ہو رہا ہے؟ کیا ہم ریاست کے زوال کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ کسنجر کا آخری اور شاید سب سے پریشان کن سوال ہے۔ شام، عراق، لیبیا، یمن، افغانستان، کئی جگہ ریاست کی حکومت عملی طور پر ختم ہو گئی ہے، اور وہاں قبائلی، فرقہ وارانہ یا جہادی گروپوں کا کنٹرول ہے۔ جی، اور یہ غیر حکومتی علاقے نہ صرف اپنے لوگوں کے لیے مصیبت ہیں بلکہ یہ بین الاقوامی دہشت گردی، ہتھیاروں کی اسمگلنگ اور پڑوسیوں کے لیے عدم استحکام کا گڑھ بن جاتے ہیں۔ تو کیا دنیا کے بڑے حصے بین الاقوامی ریاستی نظام سے باہر نکل رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ واقعی یہ بہت گہرے اور سنگین سوالات ہیں۔ تو ان پہلے 3 ابواب کا خلاصہ کیا ہوا؟ ہم نے یورپ سے مشرق وسطیٰ تک عالمی نظام کے مختلف نظریات اور ان کی کشمکش کو دیکھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ عالمی نظام کا کوئی ایک متفقہ تصور کبھی نہیں رہا۔ یورپ میں جنگوں سے ویسٹ فیلین نظام نپلا، خود مختار ریاستیں، طاقت کا توازن، عدم مداخلت۔ یہ دنیا میں پھیلا ضرور، لیکن ہر تہذیب نے اسے اپنے رنگ میں ڈھالا، قبول کیا یا چیلنج کیا۔ روس کا اپنا نظریہ تھا،
اسلامی دنیا کا اپنا۔ جی، اور آج ہم ان مختلف نظریات کے ٹکراؤ کے دور میں ہیں۔ ایک نئے قابل قبول عالمی نظام کی تلاش جاری ہے، اور وہ جو لیجیٹیمیسی اور پاور کی کشمکش ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ واضح ہے۔ اگلی بار ہم بات کریں گے کہ کسنجر ایشیا، خاص طور پر چین اور امریکہ کے عالمی نظام کے تصورات کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ لیکن آج کے لیے یہ سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ کیا ممکن ہے مستقبل میں کہ اتنی مختلف تاریخیں، ثقافتیں اور نظریات رکھنے والی طاقتیں کسی ایک مشترکہ عالمی نظام کے بنیادی اصولوں پر متفق ہو جائیں؟ اور آج خاص طور پر ہم باب 4 سے 6 پر بات کریں گے۔ ان میں امریکہ اور ایران کے تعلقات ہیں، ایشیا کی جو ایک اپنی ہی دنیا ہے اس کی بات ہے، اور پھر چین کا جو کردار ابھر رہا ہے۔ صحیح۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ کسنجر کے تجزیے کے جو کلیدی نکات ہیں نا، ان کو واضح اور آسان زبان میں پیش کریں، اپنی طرف سے کوئی رائے شامل کیے بغیر۔ ٹھیک ہے، تو آئیے باب 4 سے شروع کرتے ہیں، امریکہ اور ایران۔ کسنجر یہاں ایران کی جو ریاستی حکمت عملی ہے اس کی ایک بہت لمبی روایت کی بات کرتے ہیں۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ تاریخی طور پر جو فارسی سلطنت تھی وہ خود کو صرف ایک ملک میں ہی بلکہ تہذیب کا مرکز سمجھتی تھی۔ بالکل۔ اور یہ نظریہ ویسٹ فیلین ماڈل سے بہت مختلف تھا، جہاں ریاستوں کو برابر سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ فرق بہت بنیادی ہے۔ ویسٹ فیلین ماڈل جو 17ویں صدی میں یورپ میں بنا تھا، وہ تو ریاستوں کی برابری اور خود مختاری کے اصول پر ہے۔ مطلب سب ریاستیں قانونی طور پر برابر ہیں، ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دیتی۔ صحیح۔ کسنجر تو ہیروڈوٹس جیسے پرانے مورخین کا حوالہ دے کر بتاتے ہیں کہ قدیم ایرانیوں کو اپنی ثقافت اور تہذیب پر اتنا یقین تھا، اتنا گہرا، کہ وہ باقی دنیا کو اس نظر سے دیکھتے ہی نہیں تھے، وہ خود کو ایک اعلیٰ معیار کا محافظ سمجھتے تھے۔ اچھا، تو یہ جو تاریخی پس منظر ہے یہ یقیناً 1979 کے خمینی انقلاب کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ کسنجر اس انقلاب کو صرف حکومت کی تبدیلی تو نہیں سمجھتے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کسنجر کے مطابق آیت اللہ خمینی نے صرف پہلوی بادشاہت کو ہی نہیں ہٹایا، بلکہ انہوں نے پورے ویسٹ فالین نظام کو چیلنج کر دیا۔ پورے نظام کو؟ جی، ان کا کہنا یہ تھا کہ قومی مفادات اور ریاستوں کی خود مختاری پر مبنی یہ مغربی نظام غیر قانونی ہے، کیونکہ یہ الہی قانون پر نہیں بنا۔ یہ ایک بہت بڑا نظریاتی اختلاف ہے۔ خمینی نے تو جدید ریاستوں کے پورے ڈھانچے کو، چاہے وہ مغرب میں ہو یا مسلم دنیا میں، طاغوت کہہ دیا، یعنی گمراہ کن اور ناجائز۔ تو پھر ان کا متبادل ویژن کیا تھا؟ کیا وہ صرف ایران تک تھا؟ نہیں، وہ عالمی تھا۔ کسنجر بتاتے ہیں کہ خمینی کا مقصد صرف ایران میں اسلامی حکومت بنانا نہیں تھا، بلکہ وہ تمام مسلم دنیا سے طاغوت حکومتیں ختم کر کے ایک واحد عالمی اسلامی حکومت چاہتے تھے۔ اچھا۔ انہوں نے ایران میں اسلامی جمہوریہ کے قیام کو بھی کوئی قومی واقعہ نہیں کہا، بلکہ خدا کی حکومت کا پہلا دن قرار دیا، اور صاف کہا کہ یہ انقلاب ایران تک نہیں رکے گا، اسے دنیا بھر میں پھیلایا جائے گا۔ یہ تو ویسٹ فیلین نظام سے سیدھا ٹکراؤ تھا۔ یہ تو واقعی ایک بہت بنیاد پرست عالمی نظریہ ہے۔ کسنجر اس نظریے کو ایران کے جوہری پروگرام سے کیسے جوڑتے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک سیکیورٹی کا مسئلہ ہے؟ کسنجر کے نزدیک یہ صرف تکنیکی یا فوجی مسئلہ نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ بین الاقوامی نظام کے لیے ایک چیلنج ہے۔ ایک تو یہ ایٹمی عدم پھیلاؤ کے جو عالمی معاہدے ہیں ان کی ساکھ کا سوال ہے۔ جی۔ دوسرا، خطے میں ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ کا خطرہ ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر کسنجر کہتے ہیں کہ مذاکرات میں بھی یہ نظریاتی فرق صاف نظر آتا ہے۔ مغرب اسے ایک محدود مسئلہ سمجھ کر سفارتی حل چاہتا ہے، ہاں، ڈپلومیسی سے حل ہو جائے، جبکہ ایران اسے ایک وسیع تر نظریاتی، تاریخی اور علاقائی جدوجہد کا حصہ سمجھتا ہے۔ کسنجر سپریم لیڈر خامنائی کے بیانات کا حوالہ بھی دیتے ہیں، جیسے جنگ جاری ہے اور جہاد کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ اسی گہرے نظریاتی ٹکراؤ کو دکھاتا ہے۔ اتنی گہری نظریاتی خلیج ہے تو پھر کسنجر امریکہ ایران تعلقات کے مستقبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں، کسنجر ایران کی تاریخ میں عالمی نظام کے حوالے سے 3 الگ الگ دھارے دیکھتے ہیں۔ ایک تو پہلوی دور کی ریاست جو ویسٹ فیلین ماڈل پر چلنے کی کوشش کرتی تھی، قومی مفاد پر۔ ٹھیک۔ دوسری، قدیم فارسی سلطنت کا وہ شاہی تصور جو ایران کو مرکز مانتا تھا۔ اور تیسری، خمینی کی انقلابی اور جہادی روایت جو عالمی اسلامی نظام چاہتی ہے۔
किसिंजर कहते हैं असल सवाल ये है कि आज की ईरानी पॉलिसी इन तीनों में से किससे ज्यादा मुतासिर है। वो मशवरा देते हैं कि अमेरिका को ईरान से ताल्लुकात को सिर्फ ताकत के तवाजुन या जमहूरियत फैलाने के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, तो फिर कैसे देखे? बल्कि इस गहरे मजहबी, तारीखी, तहजीबी पस मंजर को समझना होगा। एक मुतवाजन पॉलिसी चाहिए जो ज़मीनी हक़ाइक़ यानी रियलिज़म और इक़दार आइडियलिज़म दोनों को सामने रखे और ईरान के अंदर जो मुख्तलिफ सोचें हैं उनको भी समझे। ईरान के इस मुनफरिद तारीखी नज़रिए को समझने के बाद अब एशिया की तरफ बढ़ते हैं। बाब 5, एशिया की कसरतियत, ये तो शायद और भी पेचीदा मामला है। जी हाँ, और किसिंजर शुरू ही यहाँ से करते हैं कि ये जो लफ्ज़ है ना एशिया, ये खुद ही एक तरह से गुमराह कुन है। ये एक बहुत बड़े इलाके को जिसमें अनगिनत तहजीबें, तारीखें, सियासी निज़ाम हैं, एक नाम दे देता है। सही, यूरोप जैसा नहीं है। बिल्कुल, यूरोप में तो रूमी सल्तनत थी, फिर मसीहियत आई, फिर वेस्टफालियन निज़ाम, उसने किसी हद तक यकसानियत पैदा की। एशिया में तारीखी तौर पर कभी कोई एक गालिब सल्तनत, मुश्तरका मजहब या आलमी निज़ाम का वाहिद तसव्वुर नहीं रहा। तो अगर बराबरी वाला वेस्टफालियन निज़ाम नहीं था तो एशियाई रियासतें आपस में ताल्लुकात कैसे बनाती थीं तारीखी तौर पर? तारीखी तौर पर एशियाई निज़ाम अक्सर बराबरी पर नहीं बल्कि दर्जाबंदी, हायरार्की और खिराज, ट्रिब्यूट के उसूलों पर चलते थे। ताल्लुकात में अक्सर ज़्यादा लचक और इबाहम होता था। अच्छा, जैसे? किसिंजर मिसाल देते हैं रियोक्यू सल्तनत की, जो आजकल ओकिनावा है। वो एक ही वक्त में चीन और जापान दोनों को खिराज देती थी ताकि अपनी खुद मुख्तारी बचा सके। या नेपाल को देखें, जो हमेशा हिंदुस्तान और चीन के बीच तवाजुन रखने की कोशिश करता है। दिलचस्प। लेकिन किसिंजर ये भी कहते हैं कि आज ज़्यादातर एशियाई रियासतें वेस्टफॉलियन उसूलों को, ख़ास तौर पर खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत को बहुत मजबूती से मानती हैं। शायद इसलिए कि अक्सर ने हाल ही में नौआबादियाती दौर से आज़ादी पाई है, तो वो अपनी खुद मुख्तारी पर बहुत सेंसिटिव हैं। इस मुतनव्वे मंजर में जापान का किरदार तो वाकई बहुत अलग रहा है। किसिंजर उसके सफ़र को कैसे देखते हैं? बिल्कुल अलग। किसिंजर जापान की कहानी बड़ी तफसील से बताते हैं। सदियों तक वो अलग थलग रहा, फिर 1853 में अमेरिकी कोमोडोर पेरी आया, बहरी बेड़ा लेकर। हाँ, वो मशहूर वाकया है। जी, और उसके बाद जापान ने हैरानकुन तेजी से मगरबी मॉडल अपनाया। इसे मेजी बहाली कहते हैं। जापान पहला गैर मगरबी मुल्क था जो जदीद सनती और फौजी ताकत बना। फिर उसने तौसी पसंदी की राह ली, वो मशरकी एशिया मुश्तरका खुशहाली वाला नारा। फिर दूसरी जंग अजीम में शिकस्त हुई और फिर एक बार फिर मौजे की तरह वो एक बड़ी आलमी माशी ताकत बनकर उभरा। और आज जापान कहाँ खड़ा है? आज चीन के उभरने और इलाके के बदलते हुए हालात में जापान, खास तौर पर जो पॉलिसियां आबे के दौर में शुरू हुईं, एक बार फिर अपने किरदार नए सिरे से मुतय्यन कर रहा है। किसिंजर के मुताबिक उसके पास 3 बुनियादी रास्ते हैं। क्या है वो? एक, अमेरिका के साथ अपना इत्तेहाद मजीद गहरा करें। दूसरा, चीन के उरूज से किसी तरह समझौता करें। या तीसरा, ज्यादा कौमी और खुद मुख्तार पॉलिसी अपनाएं। उनका आखिरी फैसला अमेरिकी पॉलिसी की सिमत और आलमी ताकत के तवाज़ुन पर मुनहसर होगा। जापान की कहानी के बाद अब हिंदुस्तान की तरफ आते हैं। इसकी तहजीब और तारीख तो बिल्कुल मुख्तलिफ और शायद ज्यादा पुरानी है। किसिंजर हिंदुस्तान के आलमी नजरिए को कैसे बयान करते हैं? हिंदुस्तान के बारे में किसिंजर इसके गहरे तारीखी तसलसल पर जोर देते हैं। वो कदीम हिंदू कायनाती नज़रियात का जिक्र करते हैं और हिंदुस्तान की तारीख में बाहर से आने वालों और उनके नज़रियात को अपने अंदर समो लेने की जो सलाहियत है, उसका हवाला देते हैं। वो ख़ास तौर में कौटिल्य यानी चाणक्य के अर्थशास्त्र का तफसीली जिक्र करते हैं। ये किताब, जो वेस्टफालियन निज़ाम से तकरीबन 2000 साल पहले लिखी गई, रियासती हिकमत अमली, सफारतकारी, ताकत के इस्तेमाल का एक बहुत ही हकीकत पसंदाना दस्तूर है। अर्थशास्त्र, इसका मरकजी नजरिया क्या है? रियासतों का दायरा? जी, रियासतों का दायरा या मंडल, ये बहुत दिलचस्प है। ये यूरोपी तवाज़ुन ताकत से कैसे मुख्तलिफ है? इस नजरिए के मुताबिक एक रियासत को अपने बिल्कुल साथ वाले पड़ोसी को मुमकिना दुश्मन समझना चाहिए, क्योंकि मुफादात टकराने का इम्कान ज्यादा है। लेकिन पड़ोसी का पड़ोसी यानी आपके पड़ोसी का दुश्मन आपका फितरी इत्तेहादी है। अच्छा। और ये दायरा इसी तरह आगे बढ़ता है। यूरोपी तवाज़ुन ताकत का मकसद तो था इस्तेहकाम कायम रखना, किसी एक को बहुत ताकतवर होने से रोकना। लेकिन अर्थशास्त्र का मकसद सिर्फ तवाज़ुन नहीं बल्कि हिकमत अमली
اتحاد اور طاقت سے آخرکار فتح حاصل کرنا اور اپنا اثر بڑھانا ہے۔ یہ زیادہ متحرک نظریہ ہے۔ تو کیا یہ قدیم نظریہ آج کے ہندوستان کی خارجہ پالیسی میں بھی نظر آتا ہے؟ کسنجر بتاتے ہیں کہ آزادی کے بعد نہرو نے ہندوستان کو غیر وابستہ تحریک کا رہنما بنایا، پنچشیل کے اصول دیے، جو بظاہر آئیڈیلزم لگتا تھا۔ جی۔ لیکن کسنجر کہتے ہیں کہ عملی طور پر ہندوستان نے جنوبی ایشیا میں ہمیشہ ایک خاص کردار اپنایا، جو کچھ امریکہ کے منرو ڈاکٹرائن جیسا تھا، یعنی اپنے علاقے میں باہر کی طاقتوں کی مداخلت کو روکنا اور اپنا اثر رکھنا۔ سرجن کے بعد ہندوستان نے معاشی اصلاحات کیں، فوجی طاقت بڑھائی، ایٹمی تجربے کیے، اور اب وہ ایک اہم عالمی کھلاڑی ہے۔ پاکستان اور چین سے تعلقات تاریخی طور پر پیچیدہ ہیں۔ کسنجر مودی حکومت کے تحت ہندوستان کی خارجہ پالیسی میں ایک نئی توانائی اور زیادہ فعال کردار دیکھتے ہیں۔ تو جاپان کا اپنا راستہ، ہندوستان کا اپنا، ایشیا میں اتنا تنوع ہے، کیا یہاں کوئی مشترکہ علاقائی نظام بن سکتا ہے؟ کسنجر کا کیا خیال ہے؟ کسنجر کا تجزیہ یہ ہے کہ ایشیا میں دو الگ الگ لیکن جڑے ہوئے توازن طاقت کے نظام بن رہے ہیں۔ ایک جنوبی ایشیا میں، جس کا مرکز ہندوستان ہے، دوسرا مشرقی ایشیا میں، جو زیادہ پیچیدہ ہے، جس میں چین، جاپان، کوریا اور امریکہ اہم کھلاڑی ہیں۔ اور یورپ کی طرح کوئی بیلنسر نہیں ہے؟ نہیں، یورپ کی تاریخ میں جیسے برطانیہ اکثر بیلنسر بنتا تھا، ایشیا میں کوئی ایسی واضح بیرونی بیلنسر ریاست نہیں ہے۔ امریکہ مشرقی ایشیا کے توازن کا ایک اندرونی حصہ ہے، باہر سے نہیں دیکھ رہا۔ یہاں تعلقات بہت پیچیدہ ہیں۔ امریکہ کا جاپان سے اتحاد بھی ہے، چین سے اقتصادی شراکت داری بھی۔ صحیح۔ کسنجر انڈونیشیا، ویتنام جیسے دوسرے اہم ممالک کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں ایشیا میں استحکام کے لیے صرف فوجی توازن کافی نہیں ہوگا، اس کے ساتھ شراکت داری یعنی پارٹنرشپ کے تصورات کو بھی فروغ دینا ہوگا، ورنہ ٹکراؤ کا خطرہ رہے گا۔ ایشیا کی یہ پیچیدہ تصویر ہمیں سیدھا باب 6 کی طرف لے جاتی ہے۔ عنوان ہی سوالیہ ہے، ایشیائی نظام کی طرف، تصادم یا شراکت داری، اور اس میں ظاہر ہے چین کا کردار مرکزی ہے۔ کسنجر چین کے روایتی عالمی نظام کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ یہ ویسٹ فالین سے کتنا الگ تھا؟ یہ بنیادی طور پر الگ تھا۔ کسنجر بتاتے ہیں کہ چین کا روایتی نظام تیان شیا یعنی سب کچھ آسمان کے نیچے کے تصور پر تھا۔ اس نظریے میں چینی شہنشاہ صرف چین کا بادشاہ نہیں بلکہ آسمان کا بیٹا تھا اور پوری مہذب دنیا کا مرکز۔ اچھا؟ باقی تمام ریاستیں اور حکمران اس مرکز کے گرد ایک درجہ بندی میں تھے۔ ان سے برابری کی بنیاد پر تعلق نہیں تھا، بلکہ ان سے توقع تھی کہ وہ چینی ثقافتی اور سیاسی برتری مانیں اور خراج پیش کریں۔ تو دوسرے بادشاہ برابر نہیں شاگرد سمجھے جاتے تھے؟ ہاں، ایک طرح سے۔ بدلے میں چین انہیں تہذیب سکھانے اور امن قائم رکھنے کا ذمہ دار تھا۔ اس نظریے کا ٹکراؤ مغرب سے کب ہوا؟ کسنجر کوئی مثال دیتے ہیں؟ جی، وہ 18ویں صدی کے آخر میں برطانوی سفیر لارڈ میکارٹنی کے مشن کی مثال دیتے ہیں۔ میکارٹنی تجارتی اور سفارتی تعلقات بنانے آیا تھا، لیکن چینی دربار نے اسے ایک دور دراز وحشی ملک کا نمائندہ سمجھا جو خراج دینے آیا۔ اچھا۔ چینی شہنشاہ کا مشہور جواب تھا کہ چین کے پاس سب کچھ ہے، اسے باہر کی چیزوں کی ضرورت نہیں۔ یہ ان کے اپنی تہذیبی برتری کے یقین کو دکھاتا ہے۔ جب 19ویں صدی میں مغربی طاقتوں نے چین کو زبردستی ویسٹ فالین نظام میں شامل کیا، غیر مساوی معاہدے کیے، تو یہ چین کے لیے گہری قومی ذلت کا دور تھا، جسے وہ ذلت کی صدی کہتے ہیں۔ یہ تاریخی پس منظر آج کے چین کے عالمی رویے کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ کسنجر کہتے ہیں کہ یہ تاریخی تجربہ آج بھی چینی سوچ پر اثر ڈالتا ہے۔ وہ پہلے ماؤ زے تونگ کے دور کی بات کرتے ہیں، جنہوں نے چین کی شدید کمزوری کے باوجود نظریاتی برتری پر زور دیا، جیسے کوریا جنگ میں امریکہ کے خلاف مداخلت کا فیصلہ۔ پھر ڈینگ شیاؤپنگ آئے، انہوں نے چین کو عالمی معیشت اور اداروں میں شامل کیا، لیکن کسنجر کے مطابق یہ شمولیت ہمیشہ ایک خاص پس و پیش کے ساتھ رہی۔ چین ان اصولوں میں شامل تو ہو گیا جنہیں بنانے میں اس کا کردار نہیں تھا، لیکن وہ سمجھتے رہے کہ وقت کے ساتھ یہ اصول بدلیں گے اور چین کے بڑھتے ہوئے قد کی عکاسی کریں گے۔ اور شی جن پنگ کے دور میں؟ شی جن پنگ کی قیادت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین عالمی سطح پر پہلے سے زیادہ فعال، پراعتماد اور کبھی کبھی زیادہ اسرٹیو انداز میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
اور اس ابھرتے ہوئے چین اور امریکہ جو قائم شدہ عالمی طاقت ہے، ان کے تعلقات پر کسنجر کا تجزیہ کیا ہے؟ ان دونوں کے نقطۂ نظر میں بنیادی فرق کیا ہے؟ کسنجر کئی بنیادی فرق بتاتے ہیں۔ ایک تو امریکہ زیادہ عملیت پسند، پریگمیٹک ہے، مسائل کا فوری حل چاہتا ہے، جبکہ چین اپنی پالیسیوں کو ایک لمبے تاریخی اور نظریاتی تناظر میں دیکھتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا، امریکہ کو کبھی طاقتور پڑوسی کا سامنا نہیں رہا، جبکہ چین ہمیشہ طاقتور ریاستوں سے گھرا رہا ہے۔ اس نے اس کی سوچ کو زیادہ تصویراتی بنایا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ امریکی ثقافت مسائل کا فوری فیصلہ کن حل چاہتی ہے، جبکہ چینی سوچ اکثر ارتقائی تبدیلی، صبر اور لمبی مدت کی حکمت عملی پر یقین رکھتی ہے۔ کسنجر یہاں وہ تھیوسیڈائڈس ٹریپ کے خطرے کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ہاں، قائم شدہ اور ابھرتی ہوئی طاقت کے درمیان تصادم کا خطرہ۔ بالکل، کہ کہیں امریکہ اور چین کے درمیان بھی ویسا ہی تصادم نہ ہو جائے۔ یہ تو واقعی ایک سنگین بات ہے۔ کسنجر ان تعلقات میں تناؤ کے کون سے خاص نکات بتاتے ہیں؟ وہ دو خاص طور پر مشکل مسائل بتاتے ہیں۔ پہلا، انسانی حقوق اور جمہوریت۔ امریکہ اسے اپنی اقدار اور عالمی نظام کے لیے اہم سمجھتا ہے۔ چین اسے اندرونی معاملات میں مداخلت اور حکومت کمزور کرنے کی کوشش سمجھتا ہے۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ شمالی کوریا کا ہے۔ اصولی طور پر تو دونوں چاہتے ہیں کہ کوریا ایٹمی ہتھیاروں سے پاک ہو، لیکن ان کے طریقے، ترجیحات اور خدشات بہت مختلف ہیں۔ امریکہ کو شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام سے زیادہ فکر ہے، چین کو حکومت کے اچانک گرنے اور اس کے نتائج سے زیادہ خوف ہے۔ کسنجر زور دیتے ہیں کہ شمالی کوریا جیسے مسائل پر قابو پانے کے لیے دونوں میں مشترکہ حکمت عملی ہونا لازمی ہے، ورنہ خطرات بڑھیں گے۔ تو ان تمام چیلنجز اور بنیادی اختلافات کو دیکھتے ہوئے کسنجر آگے کا راستہ کیا بتاتے ہیں؟ کیا تصادم لازمی ہے یا شراکت داری ہو سکتی ہے؟ کسنجر کا واضح موقف ہے کہ 21ویں صدی کا عالمی نظام کیسا ہوگا، یہ بہت حد تک امریکہ چین تعلقات پر منحصر ہے۔ وہ خبردار کرتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے والی غلط فہمیوں اور شکوک و شبہات سے بچنا ہوگا۔ خاص طور پر ایشیا میں؟ جی، خاص طور پر ایشیا میں، جہاں کئی طاقتیں ابھر رہی ہیں۔ صرف روایتی طاقت کے توازن پر انحصار کرنا کافی نہیں ہوگا، اسے شراکت داری کے تصور سے ملانا ہوگا۔ صرف فوجی اتحاد اور صف بندی سر جنگ کی طرح آج کے ایشیا میں بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ تو حل کیا ہے؟ کسنجر تجویز کرتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے رہنما شعوری طور پر ایسے موقع بنائیں جہاں وہ ٹھوس مسائل پر مل کر کام کریں، تعاون کے تجربات حاصل کریں۔ اس سے آہستہ آہستہ اعتماد بنے گا اور ایک زیادہ پرامن مستقبل کی راہ نکلے گی۔ یہ کوئی ایک بڑا معاہدہ نہیں، بلکہ ایک مسلسل صبر والا عمل ہوگا۔ تو آج ہم نے ہنری کسنجر کی کتاب ورلڈ آرڈر کے ان 3 ابواب میں کچھ بہت اہم اور پیچیدہ تصورات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایران کا عالمی نظام کا تصور مغرب سے الگ ہے اور یہ جوہری پروگرام جیسے مسائل کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ جی، ہم نے ایشیا کی ناقابل یقین وسعت اور تنوع کو دیکھا، جاپان کی بدلتی شناخت، ہندوستان کا گہرا اسٹریٹجک ویژن اور چین کی قدیم روایات کا جدید طاقت سے ٹکراؤ۔ بالکل، اور ان سب تجزیوں کے پیچھے کسنجر کا بنیادی سوال یہی ہے: کیا یہ مختلف تہذیبیں جن کے عالمی نظام کے بارے میں اپنے کبھی کبھی متضاد تصورات ہیں، 21ویں صدی میں ایک مستحکم عالمی نظام میں اکٹھے رہ سکتی ہیں؟ کیا ویسٹ فیلین ماڈل جو یورپ کی پیداوار ہے واقعی عالمگیر بن سکتا ہے؟ یا پھر ہمیں مستقبل میں مختلف علاقائی نظاموں اور طاقت کے مراکز والا ایک زیادہ پیچیدہ، شاید کم مستحکم عالمی منظرنامہ دیکھنے کو ملے گا؟ اور ایک آخری سوچ جو ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، کیا آج کے جو مشترکہ عالمی چیلنجز ہیں جیسے ٹیکنالوجی کا پھیلاؤ، خاص طور پر AI، ماحولیاتی تبدیلیاں، وبائی امراض، ایٹمی ہتھیاروں کا خطرہ، کیا یہ مشترکہ خطرات ان گہرے تاریخی، ثقافتی اور نظریاتی اختلافات پر غالب آ سکتے ہیں اور ملکوں کو قریب لا سکتے ہیں؟ یا پھر عالمی نظام کے بارے میں یہ بنیادی فرق اتنے گہرے ہیں کہ وہ لازمی؟ ہمارے ایک سامع نے ہنری کسنجر کی کتاب ورلڈ آرڈر کے کچھ خاص حصوں کو سمجھنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے، خاص طور پر وہ حصے جو 20ویں صدی کے شروع سے لے کر آپ کہہ لیں 21ویں صدی تک عالمی نظام کے بارے میں امریکی تصورات اور اس کے کردار کے ارتقاء پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تو آئیے اس مواد کو ذرا کھولتے ہیں۔
جی بالکل، اور یہ مواد اصل میں امریکہ کے عالمی کردار پر ایک بڑا منفرد اور اکثر متضاد نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو امریکن آئیڈیلزم ہے، اپنی اقدار کو پھیلانے کا مشن، وہ جذبہ، اور دوسری طرف عالمی طاقت کے توازن کی حقیقتیں ہیں، قومی مفادات ہیں، ریالزم جسے کہتے ہیں۔ تو یہ کتاب ان دونوں کے درمیان جو ایک مستقل کھینچا تانی ہے، اس کو مختلف امریکی صدور اور اہم تاریخی واقعات کے ذریعے واضح کرتی ہے۔ ٹھیک، تو ہمارا مقصد آج یہی ہے کہ ان ذرائع سے جو کلیدی نکات ہیں وہ نکالیں اور سمجھیں کہ کسنجر کے مطابق امریکہ کا عالمی نظام کا تصور کیسے وقت کے ساتھ بدلا، خاص طور پر تھیوڈور روزویلٹ سے لے کر پھر عراق اور افغانستان کی جنگوں تک۔ یہ ایک لمبا سفر ہے۔ جی، اور یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ امریکی سوچ کیسے بدلی اس کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں امریکہ کے بالکل ابتدائی دنوں سے۔ شروع میں تو امریکہ کا عالمی امور سے ایک خاص قسم کا تعلق تھا۔ وہ خود کو ایک نئی دنیا کے طور پر دیکھتا تھا، ہے نا، جو یورپی طاقت کے کھیل سے الگ تھلگ رہے۔ جان کوئنسی ایڈمز جیسے رہنماؤں نے امریکہ کے اس منفرد کردار پر زور دیا کہ بھائی دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی، لیکن اپنے اصولوں کی اخلاقی برتری کا یقین رکھنا ہے۔ یہ تھوڑا متضاد نہیں لگتا؟ ہاں، یہیں سے وہ امریکی استثنائیت یعنی امریکن ایکسیپشنلزم کا تصور شروع ہوتا ہے۔ یہ خیال کہ امریکہ باقی دنیا سے الگ ہے، منفرد ہے، اور یہ کہ اس کے جو جمہوری اصول ہیں وہ عالمی سطح پر قابل اطلاق ہیں، اور اگر دوسرے ملک بھی انہیں اپنا لیں تو امن قدرتی طور پر آ جائے گا۔ کسنجر بتاتے ہیں کہ یہ سوچ یورپی توازن طاقت کے نظام سے بالکل مختلف تھی، جو ریاستوں کے درمیان طاقت کے عملی توازن پر زور دیتا تھا۔ امریکیوں کا خیال تھا، نہیں، ہمارے اقدار ہی بنیاد ہیں۔ لیکن پھر آتے ہیں تھیوڈور روزویلٹ اور چیزیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کسنجر انہیں پہلے صدر کے طور پر پیش کرتے ہیں جنہوں نے امریکہ کے عالمی کردار کو منظم طریقے سے جیو پولیٹیکل نقطہ نظر سے دیکھا۔ یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ بس اب بہت ہو گئی الگ تھلگی۔ بالکل، تھیوڈور روزویلٹ نے اس خیال کو چیلنج کیا کہ امریکہ بس الگ بیٹھا رہ سکتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے، یا کم از کم کسنجر یہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں طاقت کا ایک توازن ہے، اور امریکہ کو اپنی بڑھتی ہوئی طاقت کے ساتھ اس توازن کو برقرار رکھنے میں ایک فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے طاقت کے استعمال کی اہمیت کو تسلیم کیا، خاص طور پر جارحانہ طاقتوں کو روکنے کے لیے۔ تو یہ امریکی خارجہ پالیسی میں ایک اہم تبدیلی تھی، روایتی غیر جانبداری سے ہٹ کر ایک قدم۔ اچھا، تو روزویلٹ نے امریکہ کو عالمی طاقت کے کھیل میں آپ کہہ لیں باقاعدہ شامل کر دیا، حقیقت پسندی کی طرف ایک واضح جھکاؤ۔ لیکن ان کے فوراً بعد ووڈرو ولسن آتے ہیں جن کا نقطہ نظر بالکل ہی مختلف تھا۔ کسنجر انہیں دنیا کا ضمیر کہتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا نظریاتی فرق ہوا۔ جی ہاں، بہت بڑا فرق۔ ولسن کا ماننا تھا کہ عالمی امن کا راستہ طاقت کے توازن سے نہیں بلکہ جمہوریت کے پھیلاؤ اور خفیہ سفارتکاری کے خاتمے میں ہے۔ ان کا وہ مشہور لیگ آف نیشنز کا تصور وہ اسی ویژن پر بنیادی تھا، روایتی اتحادوں کے بجائے اجتماعی سلامتی یعنی کلیکٹیو سیکیورٹی پر۔ خیال یہ تھا کہ سب ممالک مل کر کسی ایک جارح ریاست کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ کسنجر اس تصور کے عملی چیلنجز پر روشنی ڈالتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی تمام ممالک جارحیت کی تعریف پر متفق ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ ہمیشہ مشترکہ کارروائی پر تیار ہوتے ہیں؟ تو ولسن کا یہ ویژن اگرچہ پوری طرح کامیاب نہ ہوا، امریکی خارجہ پالیسی پر اس نے گہرے اثرات مرتب کیے۔ صحیح۔ پھر آتی ہے دوسری جنگ عظیم اور فرینکلن روزویلٹ یعنی ایف ڈی آر۔ انہوں نے جیسے ولسن کے اصولوں کو ایک نئی، شاید زیادہ عملی شکل دی۔ اٹلانٹک چارٹر اس کی ایک مثال ہے نا؟ جی، ایف ڈی آر نے جنگ کے بعد کے عالمی نظام کا تصور اقوام متحدہ کی شکل میں پیش کیا، جو تھا تو ولسن کے لیگ آف نیشنز کے نظریات پر ہی مبنی، لیکن کسنجر ایف ڈی آر کے اسٹالن کے بارے میں خیالات کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ان کا وہ یقین کہ ذاتی تعلقات اور خیر سگالی سے سوویت یونین کو عالمی برادری میں شامل کیا جا سکتا ہے، یہ ایک ایسا نقطہ نظر تھا جس پر بعد میں ظاہر سوالات اٹھے جب سرجنگ شروع ہوئی۔ اور وہیں سے بات آگے بڑھتی ہے، سرجنگ کا آغاز۔
اس نے امریکی پالیسی کو ایک بالکل نئی سمت دی۔ کنٹینمنٹ کی پالیسی سامنے آئی۔ یہ کیا تھی؟ کنٹینمنٹ یعنی روک تھام بنیادی مقصد تھا سوویت یونین کے نظریاتی اور جغرافیائی پھیلاؤ کو وہیں روک دینا جہاں وہ تھا۔ کسنجر بتاتے ہیں کہ ٹرومن انتظامیہ نے اس کے لیے فوجی اتحاد بنائے جیسے نیٹو۔ اہم بات یہ ہے کہ کسنجر کے مطابق یہ پالیسی امریکی عوام کے سامنے پیش کی گئی اخلاقی بنیادوں پر، آزاد دنیا بمقابلہ کمیونسٹ آمریت۔ حالانکہ اس کے پیچھے گہرے جیو پولیٹیکل محرکات بھی تھے، مطلب سوویت طاقت کو محدود رکھنا، اور اس دور میں طاقت اور سفارتکاری کو اکثر الگ الگ مراحل کے طور پر دیکھا گیا۔ اور اسی کنٹینمنٹ پالیسی کا پہلا بڑا امتحان آیا کوریا کی جنگ میں۔ یہاں میکارتھر کا وہ فیصلہ 38ویں متوازی لکیر کو عبور کرنے کا وہ بہت اہم لگتا ہے۔ جی، کسنجر اس فیصلے کے نتائج پر بات کرتی ہیں، خاص طور پر چین کی مداخلت۔ ماؤ زے تنگ کا خیال تھا کہ امریکہ چین کو گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ جنگ امریکہ کے لیے ایک آپ کہیں تلخ تجربہ ثابت ہوئی، اور اس نے محدود جنگ یعنی لمیٹڈ وار کی حکمت عملیوں اور مقاصد پر شدید بحث چھیڑ دی کہ جنگ کے مقاصد کیا ہونے چاہیے، کیا وہ محدود ہوں یا لامحدود۔ کوریا کے بعد اگلا بڑا اور شاید امریکی تاریخ کا سب سے متنازع باب وہ ویتنام کا ہے۔ کسنجر اس کی وجوہات اور خاص طور پر نتائج کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ یہ جنگ بھی تو اسی ڈومینو تھیوری کے تحت لڑی گئی تھی۔ جی ہاں، بنیاد وہی تھی کہ اگر جنوبی ویتنام کمیونسٹ ہو گیا تو پورا جنوب مشرقی ایشیا ہو جائے گا۔ لیکن کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ویتنام میں مداخلت کیوں ناکام ہوئی۔ ایک تو وہاں غیر متناسب جنگ یعنی اے سیمیٹرک وارفیئر کے چیلنجز تھے۔ امریکی فوجی طاقت گوریلا جنگ کے خلاف اتنی مؤثر نہیں تھی۔ دوسرا، وہ گریجویٹڈ ایسکیلیشن یعنی آہستہ آہستہ دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی وہ بھی ناکام رہی۔ جنگ لمبی ہوتی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر بھی شدید مخالفت شروع ہو گئی تھی۔ بالکل، جنگ لمبی ہوئی، جانی نقصان بڑھا، اور پھر جنگ کے اخلاقی جواز پر سوال اٹھنے لگے۔ اس سب نے امریکی معاشرے کو بری طرح تقسیم کر دیا۔ کسنجر کے مطابق ویتنام نے نہ صرف امریکی طاقت کی حدیں دکھائیں بلکہ امریکی خارجہ پالیسی پر جو ایک قومی اتفاق رائے تھا اسے بھی توڑ دیا۔ اس جنگ نے امریکی خارجہ پالیسی پر بہت دیر پا اثرات چھوڑے۔ ویتنام کے بعد پھر رچرڈ نکسن کا دور آتا ہے۔ کسنجر جو خود ان کی انتظامیہ میں تھے، خارجہ پالیسی میں ایک زیادہ حقیقت پسندانہ ریئلسٹ نقطہ نظر اپناتے ہیں۔ چین کے ساتھ تعلقات کا آغاز اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ جی، نکسن کا ویژن تھا ایک ایسی دنیا کا جس میں 5 بڑی طاقتیں ہوں: امریکہ، یورپ، سوویت یونین، چین، جاپان، اور وہ ایک توازن میں رہیں۔ کسنجر کے مطابق نکسن نے جیو پولیٹیکل توازن کو نظریاتی اختلافات پر فوقیت دی۔ چین کے ساتھ تعلقات قائم کر کے نکسن نے سوویت یونین کو تنہا کرنے یا امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ اس سے عالمی توازن میں ایک نئی جہت پیدا ہوئی۔ پھر نکسن کے بعد آتے ہیں رونلڈ ریگن، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سرد جنگ ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کا نقطہ نظر نکسن سے مختلف تھا۔ ریگن نے طاقت اور آئیڈیلزم کا ایک آپ کہہ لیں منفرد امتزاج پیش کیا۔ انہوں نے سوویت یونین کو شیطانی سلطنت کہا، لیکن ساتھ ہی گورباچوف کے ساتھ بات چیت بھی کی۔ انہوں نے دفاعی اخراجات میں بہت اضافہ کیا، خاص طور پر وہ SDI یا اسٹار وارز پروگرام۔ کسنجر کے مطابق اس نے سوویت قیادت کو ہتھیاروں کی دوڑ کی بے سودگی کا احساس دلایا۔ تو کسنجر کہتے ہیں کہ ریگن کی آئیڈیلزم، ان کی مضبوط دفاعی پالیسیاں اور اس وقت کے موافق حالات، ان سب نے مل کر سرد جنگ کے خاتمے کی راہ ہموار کی۔ سرد جنگ ختم ہوئی، دنیا ایک نئی سمت میں گئی، لیکن پھر 9/11 کے واقعات پیش آئے۔ اس کے بعد افغانستان اور عراق کی جنگیں شروع ہوئیں۔ کسنجر ان جنگوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کسنجر بتاتے ہیں کہ جارج ڈبلیو بش انتظامیہ نے ایک بہت ہی پرعزم ایجنڈا اپنایا جسے فریڈم ایجنڈا کہا گیا۔ عراق پر حملہ صرف صدام حسین کو ہٹانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ وہاں جمہوریت قائم کر کے پورے مشرق وسطیٰ میں جمہوریت کو فروغ دیا جائے۔ اسی طرح افغانستان میں بھی مقصد ایک مستحکم جمہوری حکومت کا قیام تھا۔ کتاب ان کوششوں کے چیلنجز کو ظاہر کرتی ہے۔
لیکن یہ کوششیں تو بہت سی مشکلات کا شکار ہو گئیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا۔ جی، اور کسنجر انہی مشکلات پر زور دیتی ہیں، خاص طور پر قوم سازی یعنی نیشن بلڈنگ کی مشکلات۔ ایسے معاشروں میں جہاں جمہوری روایات نہ ہو، ریاستی ڈھانچہ کمزور ہو، فرقہ وارانہ تقسیم گہری ہو، وہ بتاتی ہیں کہ کس طرح اچھے ارادوں کے باوجود یہ مداخلتیں غیر ارادی نتائج یعنی ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز کا باعث بنی، عدم استحکام بڑھا اور امریکہ طویل جنگوں میں الجھ گیا۔ کسنجر کے نزدیک یہ واقعات ایک بار پھر امریکی آئیڈیالزم اور زمینی حقائق کے درمیان اسی پرانے تناؤ کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو ان تمام تاریخی واقعات سے، اس پورے سفر سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کسنجر کیا خلاصہ پیش کرتے ہیں؟ کیا امریکی خارجہ پالیسی میں کوئی ایک مستقل رجحان نظر آتا ہے؟ کسنجر کا جو بنیادی تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ امریکی خارجہ پالیسی میں ہمیشہ سے ایک بنیادی تضاد رہا ہے۔ وہ امریکہ کو ایک متذبذب سپر پاور یعنی ایمبیولنٹ سپر پاور کہتی ہیں۔ ایک طرف اپنے جمہوری اور اخلاقی اصولوں کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خواہش ہے، وہ آئیڈیالزم ہے۔ دوسری طرف عالمی طاقت کے توازن کی عملی ضروریات ہیں، ریئلزم ہے۔ یہ مستقل تضاد ہے، کبھی ایک پہلو غالب آ جاتا ہے، کبھی دوسرا۔ تھیوڈور روزویلٹ اور نکسن زیادہ ریئلسٹ تھے، ولسن، ریگن، جارج ڈبلیو بش میں آئیڈیالزم زیادہ نمایاں تھا۔ تو یہ کشمکش ہی امریکی خارجہ پالیسی کو سمجھنے کی کیل ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا تجزیہ ہے۔ امریکہ کے عالمی کردار کا یہ سفر، اس کے نظریات اور حقیقت پسندی کے درمیان یہ اتار چڑھاؤ واقعی غور طلب ہے۔ جی، اور کسنجر کا تجزیہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ کیا یہ تاریخی تضاد یا آئیڈیالزم اور ریئلزم کی کشمکش مستقبل کے عالمی نظام کی تشکیل میں امریکہ کے لیے مددگار ثابت ہوگی یا رکاوٹ بنے گی؟ کیا امریکہ اپنے آدرشوں اور عالمی حقائق کے درمیان کوئی نیا قابل عمل توازن تلاش کر پائے گا؟ یہ وہ بڑا سوال ہے جو یہ مواد ہمارے غور و فکر کے لیے۔ اچھا، تو آج ہم ہنری کسنجر کی مشہور کتاب ورلڈ آرڈر کے آخری حصوں کو ذرا گہرائی سے دیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ خاص طور پر ہم بات کریں گے باب 9 کی، جس کا عنوان ہے ٹیکنالوجی، توازن اور انسانی شعور۔ اور پھر کتاب کا جو اختتامیہ ہے، ہمارے وقت میں ورلڈ آرڈر، اس پر بھی نظر ڈالیں گے۔ جی، یہ دونوں حصے بہت اہم ہیں۔ مقصد یہی سمجھنا ہے کہ کسنجر کے خیال میں یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے، خاص کر نیوکلیئر ہتھیار اور اب یہ سائبر کی دنیا، یہ عالمی طاقت کے توازن کو اور یہاں تک کہ ہماری سوچ کو کیسے بدل رہی ہے، اور وہ مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور عالمی نظام کا مستقبل کیسا ہو سکتا ہے۔ تو چلیں باب 9 سے شروع کرتے ہیں۔ کسنجر فوراً اس بات پر آتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے، اور خاص طور پر نیوکلیئر ٹیکنالوجی نے، عالمی نظام کے پورے خیال کو کیسے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، ہے نا؟ یقیناً بہت بنیادی تبدیلی تھی۔ تو یہ جوہری ہتھیاروں نے طاقت کے توازن کو کیسے متاثر کیا؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، کسنجر کا تجزیہ یہاں بہت دلچسپ ہے کہ کیسے جوہری دور نے جنگ اور امن کے جو صدیوں پرانے تصورات تھے نا، ان کو بالکل بدل دیا۔ سرد جنگ میں جسے ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک استحکام، جی، وہ اصل میں میوچل اشورڈ ڈسٹرکشن یعنی MAD، باہمی یقینی تباہی کے خوف پر ٹکا ہوا تھا۔ عجیب منطق تھی یہ تو۔ بہت عجیب۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں سپر پاورز کے پاس اتنے ہتھیار تھے کہ اگر ایک نے پہل کی بھی تو دوسرا جوابی حملے میں اتنی تباہی مچا سکتا تھا کہ وہ ناقابل قبول ہو۔ تو نظریہ یہ تھا کہ کوئی بھی پہل نہیں کرے گا۔ یعنی ایک ایسا خوفناک توازن جو لاکھوں کروڑوں جانوں کے ممکنہ نقصان کے حساب کتاب پر کھڑا تھا۔ یہ تو خود میں ایک نفسیاتی جنگ لگتی ہے۔ بالکل، یہ ایک نفسیاتی جنگ ہی تھی۔ وہ جو ماؤ زیدونگ کا ذکر آتا ہے کہ وہ لاکھوں چینیوں کی قربانی دینے کو تیار تھے، یہ باتیں بھی اسی نفسیاتی دباؤ کا حصہ تھی۔ اچھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کسنجر یہی بتاتے ہیں کہ یہ جو سب سے زیادہ تباہ کن ہتھیار تھے نا، یہ ایک طرح سے ناقابل استعمال ہو گئے۔ واقعی؟ مطلب اتنے خطرناک کہ استعمال ہی نہ ہو سکے؟ جی، باہمی خودکشی کا خطرہ اتنا بڑا تھا کہ سپر پاورز بلا راست ٹکرانے سے گریز کرتی رہیں۔ انہوں نے اپنی لڑائیاں پروکسیز کے ذریعے لڑیں، یعنی دوسرے ملکوں میں دوسرے گروہوں کے ذریعے۔ وہ جیسے کوریا، ویتنام؟
بالکل، کوریا، ویتنام، انگولا، پھر مشرق وسطی، افغانستان۔ اصل فوجی کشمکش ان علاقوں میں ہوئی تو ایک طرف ایٹمی ہتھیاروں کے ڈھیر لگ رہے تھے، جی، لیکن عملی طور پر فیصلہ کن کردار روایتی فوجی طاقت کا ہی رہا۔ یہ تو بڑا دلچسپ تضاد ہے کہ سب سے طاقتور ہتھیار نے خود کو ہی غیر متعلق کر دیا اور اصل لڑائی کہیں اور منتقل ہو گئی۔ صحیح، اور وہ جو سالٹ جیسے معاہدے ہوئے تھے، ہاں، ان کا کیا مقصد تھا؟ ان کا مقصد بھی اسی میڈ کی منطق کو، اسی عجیب توازن کو قائم رکھنا تھا۔ میزائل ڈیفنس سسٹم کو محدود کیا گیا تاکہ کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ وہ پہلے حملہ کر کے جوابی حملے سے بچ سکتا ہے۔ اچھا، یعنی باہمی کمزوری کو یقینی بنانا تاکہ جنگ نہ ہو۔ ایک طرح سے جی، تاکہ باہمی تباہی کا خوف برقرار رہے۔ لیکن پھر ایک اور مسئلہ سامنے آیا، جوہری پھیلاؤ کا۔ ہاں، یہ تو آج بھی بڑا مسئلہ ہے۔ کسنجر اس کے اثرات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف توازن کو مزید پیچیدہ بناتا ہے؟ دیکھیں، کسنجر کہتے ہیں کہ اس کے اثرات مختلف ہیں۔ جیسے برطانیہ اور فرانس کے ہتھیار ہیں، وہ تو نیٹو کا حصہ تھے، امریکی حکمت عملی سے جڑے تھے۔ ٹھیک ہے۔ بھارت اور پاکستان کے ہتھیار وہ بنیادی طور پر ایک دوسرے کے خلاف توازن بناتے ہیں۔ یہاں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ شاید ان ہتھیاروں کی وجہ سے دونوں ملکوں میں بڑی روایتی جنگ نہیں ہوئی، لیکن خطرہ تو بڑھ گیا نا۔ بالکل، کسی بحران میں، کسی غلط فہمی کی صورت میں پیشگی حملے کا خطرہ تو بڑھ جاتا ہے، لیکن اصل تشویش جس پر کسنجر زور دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر یہ ہتھیار ایران جیسے ممالک یا شاید غیر ریاستی عناصر، دہشت گرد گروہوں تک پھیل جائیں۔ وہ صورتحال تو سرد جنگ کے دو قطبی نظام سے بالکل مختلف اور کہیں زیادہ خطرناک ہوگی۔ یعنی بہت سارے کھلاڑی میدان میں آ جائیں گے جن کے ارادوں کا اندازہ لگانا مشکل ہو۔ جی، اور کسنجر خبردار کرتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ پھیلاؤ بڑھے گا، شاید بڑی طاقتوں کو بھی اپنے ذخائر بڑھانے پڑیں، صرف ایک دوسرے سے مقابلے کے لیے نہیں بلکہ ان نئے ایٹمی ممالک سے نمٹنے کے لیے بھی۔ تو وہ جو سرد جنگ کا نسبتاً مستحکم اگرچہ خوفناک نظام تھا، وہ ایک کثیر قطبی، غیر مستحکم اور زیادہ خطرناک نظام میں بدل سکتا ہے۔ بالکل، جہاں شاید یہ تاثر دینا کہ آپ تباہ کن فیصلے کرنے پر آمادہ ہیں ایک اسٹریٹجک فائدہ سمجھا جانے لگے۔ یہ بہت خطرناک سوچ ہے۔ یہ تو ہوئی جوہری ٹیکنالوجی کی بات۔ اس کے بعد کسنجر سائبر ٹیکنالوجی کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو بالکل ہی ایک الگ قسم کا چیلنج ہے نا؟ جی ہاں، بالکل مختلف۔ سائبر اسپیس کی کوئی سرحد نہیں، وہ ہر جگہ ہے۔ کسنجر اسے ایک طرح کی فطری حالت، اسٹیٹ آف نیچر کہتے ہیں۔ فطری حالت یعنی جیسے انسان تہذیب سے پہلے تھے، بے قاعدہ، بے اصول۔ کچھ ایسا ہی، مطلب ایک ایسی غیر منظم صورتحال جہاں اصول، ضابطے، بین الاقوامی سمجھ بوجھ، وہ سب ٹیکنالوجی کی رفتار سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اور اس میں حملہ کرنا آسان ہے، دفاع مشکل۔ یہی تو بڑا مسئلہ ہے۔ حملہ کرنا نسبتاً آسان ہے، گمنام رہ کر بھی کیا جا سکتا ہے، جبکہ دفاع بہت مشکل ہے۔ اس سے جارحانہ رویوں کو فروغ مل سکتا ہے۔ اور ریاست کی خود مختاری کا جو روایتی تصور ہے وہ بھی تو کمزور پڑ جاتا ہے جب کوئی ہزاروں میل دور بیٹھ کر آپ کے بینکنگ سسٹم یا پاور گرڈ پر حملہ کر دے۔ بالکل، سرحدیں بے معنی ہو جاتی ہیں، اور صرف ریاستیں ہی نہیں، غیر ریاستی گروہ بھی بڑے پیمانے پر خلل ڈالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پھر وہ انٹرنیٹ آف تھنگز، اسمارٹ ڈسنی، یہ جو مستقبل کی باتیں ہیں کہ ہر چیز انٹرنیٹ سے جڑی ہوگی۔ جی، اس سے تو یہ پیچیدگی اور خطرات کئی گنا بڑھ جائیں گے۔ کسنجر کا بنیادی سوال یہی ہے کہ کیا ہم ان ٹیکنالوجیز کے اثرات کو پوری طرح سمجھ بھی رہے ہیں یا بس رد عمل ہی دے رہے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ ہمیں باب کے اگلے حصے کی طرف لاتا ہے، یعنی انسانی عنصر۔ ٹیکنالوجی کا یہ جو سیلاب ہے، معلومات کی بھرمار، ہر وقت اسکرین، اس کا خود ہم پر، ہماری سوچ پر، ہمارے لیڈروں کی فیصلہ سازی پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ یہاں کسنجر کافی گہری تشویش ظاہر کرتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ معلومات تک فوری رسائی اچھی چیز ہے، رابطے بڑھ گئے ہیں، لیکن وہ خبردار کرتے ہیں کہ یہ شاید علم اور حکمت کی قیمت پر ہو رہا ہے۔ علم اور حکمت معلومات سے الگ کیسے؟ وہ ٹی ایس ایلیٹ کا مشہور سوال دہراتے ہیں، وہ زندگی کہاں ہے جو ہم نے جینے میں کھو دی؟ وہ حکمت کہاں ہے جو ہم نے علم میں کھو دی؟ وہ علم کہاں ہے جو ہم نے معلومات میں کھو دیا؟ یعنی معلومات تو بہت ہے، ڈیٹا بہت ہے، لیکن اسے سمجھنے، اس سے معنی نکالنے اور صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت یعنی حکمت وہ کم ہو رہی ہے۔ تحقیق اور تجزیے کی صلاحیت تو بڑھاتا ہو، لیکن گہری سوچ،
تنقیدی فکر، لمبی مدت کے تناظر میں دیکھنے کی صلاحیت، جو اصل لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے، وہ شاید کمزور ہو رہی ہے۔ تو پالیسی بنانے والے کیا کرتے ہیں؟ ان پر فوری رد عمل دینے کا دباؤ بہت بڑھ جاتا ہے۔ وہ واقعات کا پہلے سے اندازہ لگانے یا گہرائی میں جا کر منصوبہ بندی کرنے کے بجائے بس برہانوں کا جواب دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ معلومات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا، سنسنی پھیلانا، یہ غور و فکر کی جگہ لے سکتا ہے۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ڈیجیٹل دور میں خارجہ پالیسی کے لیے؟ وہ جو امید تھی کہ زیادہ رابطے ہوں گے، زیادہ شفافیت ہوگی تو امن بڑھے گا، کیا وہ پوری ہوئی؟ کسنجر یہاں کافی محتاط ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو فوری مواصلات ہے نا، اس نے اندرونی اور بین الاقوامی بحرانوں کا فرق تقریباً مٹا دیا ہے۔ دنیا میں کہیں کچھ ہوتا ہے، فوراً پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ جی ہاں، سوشل میڈیا پر تو سیکنڈوں میں۔ بالکل، اور پھر رہنماؤں پر دباؤ آتا ہے کہ فوراً کچھ بولیں، کچھ کریں۔ یہ دباؤ انہیں لمبی مدت کے قومی مفاد کے بجائے لمحاتی عوامی مقبولیت یا ٹویٹر پر کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، اس طرف دھکیل سکتا ہے۔ اور وہ شفافیت والی بات؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ولسن کی امید تھی کہ زیادہ جانکاری سے امن آئے گا، یہ ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایک دوسرے کے بارے میں بہت زیادہ جاننا، خاص طور پر برے حالات میں، جیسے شام کی خانہ جنگی میں وہ ویڈیوز تھیں، وہ ہمدردی کے بجائے نفرت اور تقسیم کو بھی ہوا دے سکتا ہے۔ یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ اور سوشل میڈیا انتہا پسندی کو بھی بڑھاوا دے سکتا ہے۔ ہاں، آمرانہ حکومتیں عوامی دباؤ میں آ کر گر سکتی ہیں، لیکن یہی ٹیکنالوجی ریاست کو نگرانی اور کنٹرول کے پہلے سے زیادہ طاقتور ہتھیار بھی دیتی ہے۔ تو چیلنج کیا ہے پھر؟ چیلنج یہ ہے کہ اپنی اقدار، جیسے جمہوریت یا انسانی حقوق، ان کو فروغ دینے کی خواہش کو ایک حقیقت پسندانہ، مؤثر حکمت عملی سے کیسے جوڑا جائے۔ صرف لمحاتی جذبات یا آن لائن شور کی پیروی نہ کی جائے۔ یہ واقعی ایک بہت پیچیدہ تصویر بنتی ہے۔ جوہری ہتھیار، سائبر دنیا، انسانی سوچ پر اثرات، ٹیکنالوجی نے تو عالمی نظام کی بنیادیں ہی ہلا دی ہیں۔ تو ان سارے چیلنجز کے بعد کسنجر اپنی کتاب کے آخر میں کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ ہمارے آج کے دور میں ورلڈ آرڈر کی کیا حیثیت ہے؟ مستقبل کیسا لگتا ہے؟ کتاب کے اختتامی حصے میں کسنجر عالمی نظام کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ تاریخ میں جب بھی کوئی ورلڈ آرڈر بدلا ہے نا، اس کی دو بڑی وجوہات رہی ہیں۔ اچھا، وہ کیا؟ ایک تو یہ کہ اس نظام کے قانونی جواز، لیجیٹیمیسی پر سوال اٹھ گیا ہو، اسے لوگ ماننے سے انکار کرنے لگے ہوں اور اسے نئے سرے سے بنانے کی ضرورت پڑی ہو۔ اور دوسری وجہ طاقت کے توازن میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہو۔ کسنجر کا کہنا ہے کہ ہمارے دور میں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں۔ دونوں ایک ساتھ؟ یہ ایسے قانونی جواز بھی چیلنج ہو رہا ہے اور طاقت کا توازن بھی بدل رہا ہے؟ جی، قانونی جواز کے حوالے سے دیکھیں تو خود ریاست کا تصور، جو پچھلی کئی صدیوں سے بین الاقوامی نظام کی بنیاد تھا، وہ دباؤ میں ہے۔ یورپ میں ریاستیں اپنی خود مختاری کو ایک بڑی یورپین یونین میں ضم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ریاستیں ٹوٹ رہی ہیں، ان کی جگہ فرقہ وارانہ قبائلی وفاداریاں لے رہی ہیں، ناکام ریاستیں بڑھ رہی ہیں۔ دوسری طرف ایشیا میں دیکھیں تو ریاست اور قومی مفاد کا وہ ویسٹ فیلین تصور، یعنی ہر ریاست اپنی سرحد میں خود مختار۔ جی، وہ تصور تو غالب ہے، لیکن اس پر تمام بڑی طاقتوں کا اتفاق نہیں ہے۔ کوئی ایک متفقہ عالمی قانونی جواز نہیں ہے، اور طاقت کے توازن میں تو واضح تبدیلی آ رہی ہے۔ امریکہ کا اثر کم ہو رہا ہے، چین ابھر رہا ہے، دوسری علاقائی طاقتیں سامنے آ رہی ہیں، دنیا کثیر قطبی بن رہی ہے۔ تو اس بدلتی ہوئی دنیا میں کسنجر کے نزدیک سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ کیا یہ ایٹمی جنگ ہے، سائبر حملے، ریاستوں کا ٹوٹنا؟ ان کے خیال میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ دنیا مختلف طاقت کے مراکز یا اثر و رسوخ کے دائروں میں بڑھ جائے، اور ان دائروں کی بنیاد مختلف اندرونی نظاموں، ثقافتوں اور حکومت کرنے کے طریقوں پر ہو۔ مثلاً ایک طرف مغربی لبرل جمہوری ماڈل ہو گیا، دوسری طرف چین کا اپنا ریاستی سرمایہ داری اور کنٹرول والا نظام ہے، تیسری طرف روس کا اپنا ایک قومی نظریہ ہے، پھر بنیاد پرست اسلام پسند تحریکیں ہیں جو ریاست کے ویسٹ فیلین تصور کو ہی نہیں مانتے۔ تو یہ مختلف نظام آپس میں ٹکرائیں گے؟ کسنجر یہی خبردار کرتے ہیں کہ یہ مختلف آرڈرز یا نظام لازمی طور پر ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، ایک دوسرے کی طاقت کو، ایک دوسرے کے قانونی جواز کو چیلنج کریں گے۔ اور آج کل کی دنیا میں جہاں فوری رابطے ہیں، معیشتیں جڑی ہوئی ہیں،
یہ ٹکراؤ اور بھی شدید ہو سکتا ہے۔ تو یہ قوموں کی لڑائی سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق یہ خطوں یا تہذیبوں کے درمیان کشمکش قوموں کے درمیان روایتی لڑائی سے کہیں زیادہ تباہ کن ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بنیادی اقدار اور دنیا کو دیکھنے کے نظریات کی جنگ ہوگی۔ اگر خطرہ اتنا بڑا ہے، یعنی متضاد عالمی نظاموں کا ٹکراؤ، تو پھر راستہ کیا ہے؟ کسنجر کیا حل بتاتے ہیں؟ کوئی نیا عالمی معاہدہ، کوئی نیا ادارہ؟ نہیں، وہ کوئی آسان حل یا کوئی نیا بڑا منصوبہ پیش نہیں کرتے، بلکہ وہ زور دیتے ہیں کہ یہ جو بین الاقوامی نظام کو دوبارہ بنانے کا چیلنج ہے نا، یہ بنیادی طور پر ریاست کاری یعنی اسٹیٹسمین شپ کا چیلنج ہے۔ اسٹیٹسمین شپ یعنی رہنماؤں کی قابلیت اور حکمت عملی؟ بالکل، رہنماؤں کی بصیرت، ان کی حکمت عملی، ان کی اہلیت کا امتحان ہے۔ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ایک ایسا توازن تلاش کرنا جو بڑی طاقتوں کو براہ راست ٹکرانے سے روکے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ماننا کہ تاریخ کا دریا بہتا رہتا ہے، دنیا بدلتی رہتی ہے۔ وہ یونانی فلسفی ہیراکلیٹس کا حوالہ دیتے ہیں نا کہ آپ ایک ہی دریا میں 2 بار قدم نہیں رکھ سکتے؟ جی، یعنی حالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، تو پالیسیوں کو بھی لچکدار ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک مسلسل چلنے والا کام ہے، کوئی فائنل منزل نہیں۔ اور اس میں لیڈروں کا کیا کردار ہے، خاص طور پر امریکی قیادت کا، جس کا کسنجر اکثر ذکر کرتے ہیں؟ بالکل، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ کسنجر کے نزدیک تاریخ کوئی فارمولا نہیں ہے جسے آپ اپلائی کر دیں، یہ ایک دریافت کا عمل ہے۔ ہر نسل کو اپنے زمانے کے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا ہوتا ہے اور ان کا جواب ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اور رہنماؤں کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں نتائج معلوم ہونے سے پہلے۔ یہی سب سے مشکل کام ہے، اکثر نامکمل معلومات کی بنیاد پر فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ کسنجر امریکی قیادت کو اس عمل میں تاریخی طور پر بہت اہم سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ امریکہ خود اپنی عالمی ذمہ داریوں کے بارے میں اکثر تذبذب کا شکار رہا ہے۔ تو امریکہ کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے خیال میں امریکہ کو اپنی طاقت اور اپنے اصولوں جیسے جمہوریت، انسانی حقوق، ان کے درمیان ایک عملی توازن تلاش کرنا ہوگا۔ ایک ایسا توازن جو دنیا کی حقیقتوں کو بھی مانے اور دوسرے ممالک کی تاریخ اور ثقافت کا احترام بھی کرے۔ تو اگر ہم ساری بات سمیٹیں، کسنجر کے مطابق ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں ٹیکنالوجی نے جنگ اور امن کے طریقے بدلے ہیں، ہماری سوچ کو متاثر کیا ہے اور عالمی نظام کی بنیادوں کو چیلنج کیا ہے۔ جی، مستقبل غیر یقینی ہے۔ یہ مختلف تہذیبوں، ریاستی نظاموں، طاقت کے مراکز کے درمیان ایک بہت ہی پیچیدہ کھیل سے طے ہوگا، اور راستہ ڈھونڈنے کے لیے کسی نظریاتی فارمولے سے زیادہ عملی حکمت، توازن اور سمجھدار قیادت کی ضرورت ہوگی۔ جی ہاں، بالکل۔ اور شاید سب سے اہم نکتہ جس کی طرف کسنجر آخر میں اشارہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا چیلنج صرف ٹیکنالوجی کو قابو کرنا یا ریاستوں میں توازن بنانا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اصل چیلنج ہمارے اندر ہے، یعنی معاشرے میں اور قیادت میں وہ حکمت، وہ بصیرت کیسے پیدا کی جائے جو ہمیں اس دور میں راستہ دکھا سکے، جہاں معلومات کا سیلاب سمجھ بوجھ پر حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ یہ صرف ایک بہتر نظام بنانے کا سوال نہیں ہے، بلکہ اس نظام کو چلانے کے لیے جو گہری سمجھ اور کردار چاہیے اسے کیسے پروان چڑھایا جائے۔ یہ وہ اصل دریافت ہے جس کی ضرورت ہے۔ جی، یہی وہ اصل دریافت ہے جس کی ہمارے دور کو سخت ضرورت ہے۔ ہنری کسنجر کی کتاب ورلڈ آرڈر کے ان اہم آخری ابواب کے اس گہرائی سے جائزے میں شامل